أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط توجہ بات شروع کی جائے. سورہ شعراء سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. خدا کی بہت بڑی حجت کا مکالمہ ہے جو بے دل کے دل کو اتنا بھایا ہے کہ آیت بنا کے من و عن قرآن میں ذکر کر دیا. شجرۃ الانبیاء لقب ہے، خلیل الرحمن خطاب ہے، نام حضرت ابراہیم ہے. وہ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَهُوَ الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس تناظر میں یہ جملہ سنا ہے. پہلا سبق ہی یہ ہے، بیماری کی نسبت اللہ کی طرف حضرت ابراہیم نے نہیں دی. یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اذا امرضنی، جب وہ مجھے مریض کرتا ہے، لیکن اذا مرضت، جب میں خود مریض ہوتا ہوں، تاکہ ہم جیسے کامل سمجھ جائیں بیماری ہماری غلطی ہے، شفا اس کا کرم ہے. اور اسی کو فروخ امیر کائنات نے اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں، کیمرے کے پیچھے والوں ساتھ رہنا. فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر. فرماتے ہیں اے انسان تو کیا سمجھتا ہے تو ایک چھوٹا سا حقیر سا کیڑا ہے، تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے. وفیک انطوى العالم الاکبر، تیرے اندر لپٹا ہوا ہے، پیچیدہ ہے عالم اکبر. فرماتے داؤ کا من کا ولا تشعر، دواؤ کا فی کا ولا تبصر. فرماتے تیری بیماری تیرے سبب سے ہے، تجھے شعور نہیں. داؤ کا من کا، تیری بیماری تیری وجہ سے ہے، ولا تشعر، لیکن تجھے شعور میں. داؤ کا فی کا ولا تبصر، تیری دوا تیرے اندر ہے، تجھے نظر نہیں آتی ہے. تو کیا فرما رہا ہے اللہ کا خلیل؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے یمیتنی ثم یحیینی، جو مجھے موت دے گا پھر وقت پہ زندہ کرے گا. اس آیت کو دیکھ کر ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھا قرآن کہہ رہا ہے شفا دینا اللہ کا کام، موت و حیات پہ قبضہ بس اللہ کا، غیر اللہ سے نہ شفا مانگنی ہے، نہ موت نہ حیات. کوئی شک نہیں، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز بذات اس ذات کے قبضے میں ہے. لیکن میں قرآنی ترازو میں توڑ کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے شفا بھی بھر دی ہے. یعنی وہ چیزیں اللہ بھی نہیں، شفا بھی بانٹتی ہیں. ان کے مخلوق ہونے میں بھی
نزدیک کوئی شبہ نہیں، شافی ہونے میں بھی کوئی اشتباہ نہیں، اور ان کا موت و حیات پہ بھی قبضہ ہے۔ گھبراہٹ نہ ہو تو آگے سے پڑھنا شروع کروں۔ دیکھیں حقیقت کی بات اور ہے، میں ہوں یا نہیں؟ بولو تم لا وجود فی الحقیقت الا اللہ، حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کا وجود ہی کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ توحید ہے، یہی حقیقی توحید ہے جو ہم نے آل محمد سے سیکھی، یعنی اللہ کے سوا کوئی وجود رکھتا ہی نہیں، ہم ہو کر بھی نہیں ہوئے، لیکن ہمارا ہونا بھی ایک حقیقت تو ہے، قلوید ہم ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں لا وجود فی الحقیقت الا اللہ، اللہ کے سوا کے وجود ہی نہیں، کیونکہ اس کا وجود بالذات ہے، ہمارا اس کا دیا ہوا ہے۔ بس اسی طرح وہ شافی بالذات ہے، لیکن وہ چاہتا ہے میرے بندے مجھے پہچانے۔ اب ہماری نہ اللہ تک پہنچ، نہ رسائی، نہ وہ ہم میں مل بیٹھے، اس نے اپنے مظاہر بنائے، کسی کو ایک صفت کا، کسی کو دو کا، کسی کو 4 کا، 14 کو، سب کا۔ اب میں طرف اور مثال دیتا ہوں کہ بچوں کے پتہ بھی کچھ پڑے۔ مثلا عیسیٰ سے کہا پرندہ خلق کر اور کہے انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر، میں پرندہ خلق کرتا ہوں، بتا کہ میری صفت خلق کیسی ہے، اگر کوئی پوچھے تو بنا کے خلق کر کے دکھا کے ایسی ہے۔ یعنی باقی حجتوں کو صفت کا اختیار بخشا ہے ذات واجب نے، میری اس صفت، میری 2 صفت، میری 3 صفت، میری 4 صفت کے بارے میں بتا کہ میری یہ صفت کیسی ہے۔ محمد والے محمد سے کہا تم جا کے بتاؤ دنیا کو کہ میں کیسا ہوں۔ یہ والا ٹھیک ہے، کیمرے کے پیچھے والے بھی ٹھیک بیٹھے۔ اچھا اب اسے کیا اشتباہ ہوا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے سوا کسی کے پاس شفا کی طاقت نہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، ملک مصر ہے، شاہی دربار ہے، تخت پر خدا کی ایک حجت ہے، بہت حسین و جمیل، اتنا جمیل کہ بس اللہ کے جمال کی تجلی ہے۔ اللہ یہ اتنا جمیل ہے فروخت کے دیکھنے والے انگلیاں کاٹ رہے۔ ایک بات کہتا ہوں، اگر میرے سامنے خریدار ہے تو آگے بڑا سفر کیا ہے، تھکا ہوا میں بڑا ہوں، مگر میری نیت میں تھکن کوئی نہیں ہے، سارا میری آنکھ میں کرنا۔ پہلی عمر مومنین جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا فرمان ہے، اس کی میں تمہیں نثر میں بس ترجمہ سنا رہا ہوں۔ فرمایا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھتی دلوں پہ چھری ڈالی۔ نام یوسف ہے، تخت پہ بیٹھے ہیں، سامنے ایک وفد پیش ہے،
وفد کے سربراہ نے ندیم بتایا تیرے فراق میں تیرا بابا اتنا رویا آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئے، نظر کچھ نہیں آتا۔ اب پہلے سارا مجمع سارے سامعین مجھے بول کے بتائیں، جو بیمار ہے وہ غضنفر ہے، یعنی جس کی آنکھیں نہیں وہ غضنفر ہے، جس کو بتایا جا رہا ہے وہ تم جیسا ہے۔ دونوں خدا کی حجت ہیں جن کا اللہ سے براہ راست رابطہ۔ یوسف کہہ سکتے تھے اے اللہ میرے بابا کی بینائی لوٹا دے، آیتیں میرے مشورے سے نہیں آئی، نیا قرآن ممبر میں سورہ یوسف کہہ رہی ہے، جب بتانے والے نے بتایا تیرے بابا کی آنکھیں چلی گئی، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یات بصیرہ، فرمایا میرا یہ کرتا، یہ قمیص، یہ پیراہن لے جاؤ۔ مجھے نہیں پتا میرا کتاب جنگل میں کیا بات ہے، ماننے والوں سے یا سوچ کے بیماروں سے، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص، یہ کرتا، یہ پیراہن لے جاؤ، فَالْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي، میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، یات بصیرہ، بینائی لوٹ آئے گی۔ سورہ یوسف میں جس کو اللہ نے احسن القصص کہا، تمام قصوں سے حسین ترین قصہ، اس میں اللہ نے ذکر فرمایا تو اور میں زیادہ توحید جانتے ہیں یوسف سے۔ نہیں اب سارے حسن تم بتا یوسف اللہ ہے؟ جو چپ ہو شاید تمہاری تحقیق مختلف ہے، پھر بولو نا، ورنہ میں بڑا شکی مزاج پتی ہوں۔ خدا ہے یوسف؟ اس کا کرتا خدا ہے؟ نہ یوسف اللہ نہ کرتا اللہ، اور بیمار بھی یوسف سے بڑی حجت۔ جس کی بینائی چلی گئی وہ ہر لحاظ سے یوسف سے افضل، صرف باپ ہونے کی وجہ سے نہیں، عہدے میں افضل، منصب میں افضل، علم میں افضل۔ یعقوب یوسف پہ حجت ہیں، یوسف یعقوب پہ نہیں۔ حضرت یعقوب کی نبوت کا معجزہ علم تعبیر تھا، جو زمانے کو تعبیریں بتاتا ہے اپنے خواب کی تعبیر یعقوب سے پوچھ رہا ہے، اور فرق اس کی علت اللہ بیان کر رہا ہے قرآن میں، انہو لذو علم لما علمناہ، یعقوب صاحب علم تو تھا، ہم نے تو اسے پڑھایا تھا۔ اللہ ہاں تو اب سارا اٹھانا، میں نے عالم مانا میں اللہ سے پوچھا مالک ہماری کوشش ہے تیری توحید پہ زد نہ لگے، واضح قدرت چل رہا ہے 2 ٹکے کے انسان، تو میری توحید پہ جائے گا؟ نہیں مالک ناراض نہ ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تیری توحید میں کوئی شرک واقع نہ ہو جائے، کوئی بندہ کافر نہ ہو جائے، ہم تو یہ کہہ دیتے کہ شفا بس تجھ سے ہی مانگی جائے۔ یوسف کہہ رہا ہے میرا قمیص لے جاؤ، میرے باپ کو شفا دے گا۔ چلو اس نے کہا تھا تو نے قرآن میں ذکر کیوں کر دیا؟ آواز گزر جاتی ہے، تجھ جیسے کم علموں کو بتانے کے لیے ذکر کیا کہ کپڑے کی نسبت بھی میرے حجت کی طرف ہو تو نبیوں کو شفا دیا جو۔ اچھا ایک اور سوال ہے، آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، کرو گے نا؟ جو ندیم تم بتاؤ، ایسا ممکن ہے کہ ایک دوا جس بیماری کو شفا دے وہ دوا وہی بیماری پیدا کر دے؟ ندیم کہتے ہیں نہیں ہوتی، اتفاق کرتے ہو؟ میں بھی کہتا ہوں نہیں ہوتی۔ بھائی پیناڈال انسیٹ اینٹی پین ہے، اب یہ تو نہیں ہوتا انسیٹ یا پیناڈال کھاؤ اور درد بڑھ جائے، نہیں وہ درد کش ہے۔ یہاں ذرا یہی مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔
پہلے تلاش کرو کہ حضرت یعقوب نابینا ہوئے کیوں تھے. میں نے تو جملے بھیجنے ہیں، میں بھیجوں گا. وصولی کا کام میں نہیں کروں گا، میرا کام ہے ارشاد. تحصیل تمہارے دل ہے، وصول تم نے کرنا ہے. کیوں ہوئے نابینا؟ قرآن پڑھتے پہلا دن بھائی برغلا کے شکار کے بہانے ساتھ لے گئے حضرت یوسف کو، کرتا اتروا لیا، غیابت الجب نامی کنویں میں دھکا دے دیا، بکرا ذبح کیا، اس کا خون کرتے پہ ملا. قرآن کہتا ہے جاؤ علی قمیصہ ہی بدم کذب. عشاء کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، یوسف کے قمیص پر جھوٹا کاذب خون لگا کر. کعبہ دل میں علی بھی رہتا اور پھر شک کے بت رہتے. مجھے بات وزن کر کے ہاتھ سے نہیں اترتی. ہاں علی والوں کے لیے پڑھتا ہوں، شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں پڑھتا. جدھر شیعہ بیٹھے ہو میری آنکھوں میں آنکھیں لگنا. قرآن کہتا ہے جاؤ علی قمیصہ ہی بدم کذب، کاذب خون، جھوٹا خون لگا کے ہے بکرے کا. اور پھر یعقوب کو علم ہے کہ یوسف کا خون نہیں. یعقوب جانتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے. پتہ نہیں کس کے ساتھ گزار رہی میری باتیں کس کے ساتھ. اچھا نہیں، دلیل مانگنا بچوں، دلیل مانگنا حق ہے تمہارا. پوچھ سکتے مجھ سے کیا دلیل ہے کہ جانتے تھے. دلیل یہ ہے جب کرتا سامنے رکھا نا، اب بتا ان یوسف قد اکل الذئب، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یہ خون ہے. بڑی بڑی تفسیریں چھت جتنا انبار لگا کے دکھا سکتا ہوں. حضرت یعقوب نے کرتا پھیلایا اور فرمایا ما كان الذئب اشد على يوسف قد اكله وما كان اشفق على قميصه لم يغرقه. کتنا دشمن تھا وہ بھیڑیا میرے یوسف کا کہ اسے کھا لیا، اور کتنا مہربان تھا کرتے پہ کہ خراش بھی نہیں لگا. یوسف کا دشمن تھا، اسے تو کھا گیا. کرتے پر بڑا مہربان تھا، ما كان اشفق، شفیق ترین تھا، لم يغرقه کہ اسے خراش تک نہیں لگی. تو بچے بھی سمجھ گئے ہوں گے، جانتے تھے یوسف زندہ ہے، یہ خون یوسف کا نہیں. لیکن وہی کرتا آنکھوں پہ رکھ کے چومتے بھی ہیں. یا سفارا یوسف کہہ کے رو بھی رہے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ خون بھی جھوٹا ہے، یوسف کا نہیں ہے. چوم بھی رہے ہیں، آنکھوں پہ بھی رکھ رہے ہیں. میں نے شبیہ کی چادر پہ لگے ہوئے جھوٹے خون کو یعقوب کی سنت سمجھ کے چنا. اچھا وہی کرتا پر نبی آنکھوں پہ رکھے نا، نابینا ہو گئے. میں کہہ گیا تو رہ گیا. اور یہ تو تازہ تازہ اترا ہوا کرتا ہے اسی دن کا، اس سے بینائی جا رہی ہے. مدت کے بعد والے کرتے سے آنکھیں واپس آ رہی ہیں. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا. اللہ کو تیرے سریلے لحن سننے کا کوئی شوق نہیں. اس نے قرآن تیری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. روک روک کے پڑھا کر، سوچ سوچ کے، غور و فکر کیا کر، ہدایت کے در کھلیں گے. تو اگر کرتے میں شفا ہے تو وہ تو تازہ کرتا تھا، اسی دن کا پہنا ہوا. ملائی گئی. دوسرا کرتا برسوں بعد ایک آیا. یہ تو وہی بات ہوئی، پہنا ڈال درد بڑھا رہی ہے. ہاں ہاں آؤ اس کی دہلیز پہ لے چلو جہاں مشکلیں بھی ماتھا کے لیے. اللہ اکبر. ہاں کبریائی کا
خطیب اول ممبر پہ ہے، زیب سلونی ممبر پہ ہے، وارث منزلت ہارونی ممبر پہ ہے، قاصد رغبت قارونی ممبر پہ ہے، وجہ اللہ تیوروں سے، اذن اللہ پیکروں سے، عین اللہ تلیسر سے، مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لسان اللہ زبان کو جنبش میں لا کے میرا مولا علی کہہ رہا ہے معاون نبی ہے، ابتلاہ اللہ ببلائے الا ونجاہ اللہ بذالک الخبیث، فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی پہ جو بلا، جو مشکل، جو مصیبت آئی وہ اسی کتے کے صدقے دور ہوئی تھی۔ سامنے تم نے کیا بٹھایا ہے؟ میں سب کو اہل اور خریدار سمجھ کے بات کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہر نبی کی مشکل کشائی اس قمیص نے کی، وہ یوسف کا کتا نہیں تھا، کٹانا ذالک القمیص قمیص محمد، وہ جنت میں جو حسنین کا نعرہ پہلا کرتا تھا۔ شفا دی کرتے نے دی۔ آسان کروں کپڑے نے دی۔ جی دوسری جہت کو بھی دیکھتے چلیں، کیونکہ حضرت ابراہیم نے 2 جملے بولے تھے، شفا، اور جب میں مر جاؤں گا پھر وہ مجھے حیات دے گا، زندہ کرے گا، اگر ادھار کروں۔ اس سے بھی نیچے چلتے ہیں ذرا، ساتھ رہنا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کتاب چاہیے، تورات، اور میں ایسے نہیں ملنے گی، طور پہ چلا کاٹ، 40 راتیں چلا کٹوایا، ایک کتاب دی۔ تورات بڑی ہے کہ قرآن؟ تیرے رسول سے تو 1 گھنٹے کا بھی چلا نہیں کٹوایا، جہاں جہاں میرا رسول پیچھے قرآن۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جو ان کا قول ہو وہ قرآن بن کے اتارتا ہے، جو ان کا فعل ہو وہ آیت بن جاتی ہے۔ یہ کنگھی کریں زلفوں کی قسم، یہ آرائش کریں چہرے کے نور کی قسم، یہ چلے رفتار کی قسم، یہ بولے گفتار کی قسم، اس کا بھائی دلدل پہ سوار ہو گھوڑے کے سموں کی ٹھاپوں کی قسم۔ میرے سارے کام کا بیٹا ہے، اور چلو نبی نبی ہے، علی علی ہے، وہ تو دونوں لہموں کا نامی دونوں کا دبئی جسم کے جس میں روح کا روح علامات میں نور واحد ہے۔ اس گھر سے پھر دل کے دل کو کوئی اتنا انوکھا پیار ہے، ان کے نوکر بولے آیت بن جاتی ہے۔ بھائی نوکرانیاں بولنے تو آیت بن جاتی ہے۔ خیر جہاں یہ قرآن پیچھے، یہ تو ترجمہ بدل رہا تھا، 40 راتوں کے بعد الواح تورات اٹھا کے سینے سے لگائی ہوئی ہے۔ ایک مجلس ہوتی ہے تو اس میں پتہ کیا کیا مسائل بیان کریں، لیکن سجاد یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے الواح تختیاں تھیں، تختوں پہ قرآن اپنا تورات لکھی ہوئی تھی، اٹھا کے آئے، پتہ چلا قوم کے کچھ بندے بچڑے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھ، مجھ سے حلف لے لے، میرے مشورے سے نہیں اترا، تورات کی لوح موسیٰ نے زمین پہ پھینک دیں۔ اس وقت تو وہ کتاب ایسی تھی اس امت کے لیے جیسے تیرے لیے قرآن۔ مجھے نہیں پتا بھیگار والے ہیں میرے سامنے یا خریدار ہیں میرے سامنے، بھائی جیسے ہمارے لیے قرآن واجب و تعظیم ہے، بنی اسرائیل کے لیے تو تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، ایسے ہی واجب و تعظیم تھی۔ اگر کوئی اسرائیلی پھینکتا کافر ہو جاتا، کتاب کے مالک نے پھینکا، اللہ ناراض،
نہ تورات کی توہین. تو یہی تو بھولی قوم مسئلہ ہے. تو میں قرآن کو خالی پیچھ پھیر دیں چاند کے تو کافر ہو جائے. یہ قرآن کے اوپر کھڑے رہے تو آئے جائے گا. نامرادو میں 40 راتوں کے لیے گیا, مشرک ہو گئے. سرکار یہ عام بچڑا نہیں, حالانکہ یہ بت ہے, جسد ہے, ڈھانچہ ہے, مگر یہ بولتا ہے, کہتا ہے انا الحق, میں حق ہوں. اس لیے ہم چکے ہیں. جب تم سے کوئی بات میں نہیں ہوا یہ بھی تراشی کس نے, اس سامری نے گریبان سے پکڑا. سزا بعد میں دوں گا, پہلے یہ بتا تو نے بے جان میں جان کیسے پیدا کی. میں نے ایسی چیز دیکھ لی جو ان 7 لاکھ میں سے کسی نے نہیں دیکھی. وہ کیا؟ جب رات کو تو 7 لاکھ اسرائیلیوں کو فرعون کے خوف سے لے کے ہجرت کر گیا تھا, دریائے نیل پہ تو نے سوٹا مارا, رستے بن گئے, پیچھے فرعون تعاقب کر رہا تھا, ہم داخل ہو چکے تھے. فرعون کے گھوڑے نے اڑی کی, جبریل شکل انسانی میں, شکل بشری میں گھوڑے میں سوار ہو کے آیا. اس نے اپنا گھوڑا فرعون کے گھوڑے سے آگے رکھا. ہم جنس کو دیکھ کے فرعون کا گھوڑا بھی دریا میں اتر گیا. وہی میں نے ایک چیز دیکھی تھی, کیا کہ جہاں جبریل کے گھوڑے کے سب لگتے تھے وہاں سبزہ بھی اگاتا تھا اور وہ مٹی حرکت کرنے لگتی تھی. اس بے جان مٹی میں حیات پیدا ہو جاتی زندگی. فقبضت, سورہ طٰہٰ پڑھنا, فقبضت قبضۃ من اثر الرسول, میں نے جبریل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی مٹھی پر اٹھا لی. بس جس بے جان پہ چٹکی ڈالتا ہوں خاموش محلے کے باشندوں, چپ نگر کے باشندوں, جبریل کے قدموں کی مٹی نہیں, خاموش ہے, جبریل کی مٹی نہیں, جبریل کے گھوڑے کے سموں سے مس ہونے والی مٹی بے جان کو حیات دے رہی ہے. جبریل اللہ ہے, خدا ہے, اس کا گھوڑا نعوذ باللہ اللہ ہے نہیں نا. تو پھر جس شیعہ کو برا لگے وہ کل تشریف نہ لائے. شک کی سامعین کی غضن پر کو کبھی حاجت ہی نہیں رہی. جبریل کے گھوڑے کے سموں کو چھونے والی مٹی حیات دے سکتی ہے. اس کے گھوڑے کے سم کی مٹی کو کیا کہے گا جس کا جھولا یہی جبریل چلا. اب شفا بھی آ گئی, حیات بھی آ گئی, اور یوسف سے نہیں کپڑے سے, جبریل سے نہیں گھوڑے کے سم کی خاک سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ندیم اس سے بھی ذرا نیچے چلے. اگر تھکے تو میں تو بہت تم سے بھی سنو, میں سمجھتا ہوں. پھر وہاں بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا. قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. کسی نے قتل کیا, کسی کے دروازے پہ لاش بیٹھ گئی. لوگ گزرے, اس کی گولی کھڑ کر آئی, اے تو نے قتل کیا. رب موسیٰ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں کس نے کیا ہوگا. اس نے بھی قسم کھائی. 7 لاکھ کے 7 لاکھ قسم کھا رہے, ہم نے نہیں کیا. پریشان ہوئے. کچھ بڑے لوگ ہو رہے سمجھدار, اللہ کا کلیم جو موجود ہے آپس میں کیوں لڑتے ہو. چلو موسیٰ سے پوچھتے ہیں, کیا حضرت موسیٰ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس کا قاتل کون ہے؟ چلو کوئی حضرت موسیٰ پہ فرق شک کرے. اللہ تو جانتا تھا, کریم اللہ ہے, اللہ سے قاتل کا نام پوچھ کے بتا دے. نہیں,
اس کے برعکس کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے ایک گائے ذبح کرو. اسی لیے میں ہر بڑی دیر بعد پوچھتا ہوں کہ تھکے ہو تو ادھار کر سکتا ہوں. یہ چیزیں تازہ دم لوگوں کے لیے ہیں، تازہ دماغ چاہتی ہیں تاکہ یاد رہے. ہاں ایک ایک چیز میں 101 مسئلے کی چابی موجود ہے اگر غور و فکر کرو گے تو. اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو. اگر کر دیتے نا اسی بات کوئی سی بھی گائے جان چھوٹ جاتی. اور اللہ کی قسم بنی اسرائیل سے بڑی کٹ حجت قوم میں نے نہیں دی. ادھر لنا ربک یبین لنا ما ہی، ادھر لنا ربک یبین لنا ما لونھا، ادھر لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ لنا. بڑی لمبی بات ہے. کبھی کہتے ہیں پوچھ اللہ سے کس قسم کی گائے ہے، کبھی کہتے ہیں کس نسل کی ہے، کبھی کہتے ہیں کس رنگ کی ہے. جو جو بڑھتے جا رہے ہیں شرطیں سخت ہوتی جا رہی ہیں. آخر میں پنڈی والوں ساری نشانیاں چودھری اکبر جس گائے پہ فٹ بیٹھے وہ بنی اسرائیل کے ایک 12-13 سالہ یتیم لڑکے کے پاس تھی. جی وہ فلاں بھائی ہے اس کا جو بیٹا ہے یتیم ہو گیا ہے، تباہ کر گیا ہے، اس کے پاس ہے یہ گائے، بالکل ساری نشانیاں اس پہ پوری. خریدو. شکل انسانی نے جبریل پہنچ گیا اس بچے کے پاس، سلام کیا. بچے گائے بیچے گا؟ لے رہے کتنے کی؟ 22 درہم. پاگل. خریدار آ رہے ہیں، گائے لے جا گھر، اور خبردار اپنے منہ سے قیمت نہ بتانا. تو سرکار کیا کروں؟ کہنا قیمت اماں بتائے گی. مجھے اماں بھی تو یہی لگائے گی جو میں نے لگائی. کہا نہیں میں جبریل ہوں، شکل انسانی میں آیا ہوں. اس کی زبان پہ ہم بولیں گے. اللہ. ہاں پیچھے والے والوں اصل میں فرق نبی چکر یہ تھا. سبیشہ کی طرح اچھا ادھر چھپے بیٹھے ہو ستون کے پیچھے. ستون تو ستون کے پیچھے نہیں بیٹھتا بھائی. ہاں تو سبیشہ سوال آ رہا ہے ذہن میں کہ آخر اس بچے کو نوازا کیوں جا رہا ہے. ایک دن حضرت موسیٰ کی تقریر میں اس نے تیرے نبی اور تیرے مولا علی کا نام سنا. لفظ محمد، لفظ علی، بس دل کی سیڑھی میں اتر گیا. دل رات اٹھتے بیٹھتے دونوں پہ درود پڑتا ہے. اب جو نہیں تھکا خدا کے لیے وہ میرے ہمراہ سمجھ رہے. ہاں وہ میری ہمراہی میں رہے. پہنچ گیا گھر، تیری ماں کی زبان پہ ہم بولیں گے. ادھر کھایا ادھر وہ جو کمیٹے کے بڑے چودھری تھے 15-20 سارے اکٹھے ہو گیا تھے. بھائی وہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا. اللہ نے کہا ہے گائے ذبح کرو. 7 لاکھ بندے کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. قیمت بتاؤ. میں نے کہا اس کو ذبح کر کے اس کے چمڑے کو سی کے سونے سے بھر دو. کیمرے کے پیچھے والا سمجھداری سونے منوں کے حساب سونا بنتا ہے. منوں کے حساب 7 لاکھ بندے کے گھر میں ایک چھلا سونے کا باقی نہ بچا. سارے زیور آ گئے، سارا سونا آ گیا. دینی پڑی قیمت. مائی تو ہو گئی بہت بڑی دولت مند. رات کو وہ بچہ سویا، خواب میں 2 نورانی پیکر آئے. دونوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ایھا الصبی کیف تری اغناءنا بما صلیت علینا. بچے تو ہم دونوں بھائیوں پہ درود پڑھتا تھا، ہم نے تجھے کیسے غنی کر لیا. سمجھ گئے تو میں تو ہم پہ درود پڑھتا تھا. کیف تری اغناءنا، دیکھا ہمارا غنی کرنا. گائے ذبح ہو گئی. حضور اتنی مہنگی روئے زمین پہ کسی نے گائے نہیں خریدی ہوگی جتنی ہم نے خریدی. ذبح بھی ہو گئی. آپ
کہ اللہ کہتا ہے اس کی دم کے قریب سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹو، چلو یہ جی کٹ گیا۔ پر سورہ بقرہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، ہم نے کہا یہ گوشت کا ٹکڑا مردے پہ مارو زندہ ہو جائے گا۔ مارو زندہ ہو جائے گا، قاتل کا نام بتائے گا، اور آگے کہتے ہیں خزانے کا یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ ایسے ہی تو مردے زندہ کرتا ہے۔ اب جو شیعہ بیٹھے ہو ذرا سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، مردہ زندہ کرنے کے لیے گائے وسیلہ بنے بارے میں ہے، علی وسیلہ نہ بنے۔ بس سمجھ گئی بات، سمجھ میں لگا ہوں، تیرا مولا علی، تیرا شاہ نجف۔ اب دیکھو کرو، میں مدرسہ کی شادی کروں، میں تیرا موڑ لے تو پڑھ نہیں دوں گا۔ لوگ میرے پیچھے لاکھوں روپے لے کے بھاگتے ہیں، میں مفت میں تیرا ہو رہا ہوں، نہیں لے رہے۔ علی وہ شہنشاہ ہے، نبی کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، اور علی کہتا ہے میں تیرا۔ اب جو علی کا ہونا چاہتا ہے، جس کو علی بارے میں ہے، وہ میری طرف دیکھے۔ اس لیے میں نے کہا تھا تیرا شاہ نجف۔ ہاں نظر فرمائی حرف بھی بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، منبر پہ ہے خلق اللہ و شور، ہمارا بھاگ 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 دیکھ بڑا شور کیسا ہے، جلدی جلدی بات بولا۔ انتہائی شمال میں سے ایک قبیلہ آیا ہے، بڑے امیر کبیر، کوئی راجے مہاراجے شہزادے لگتے ہیں، بڑے ریشمی خلعتیں، لباس، سروں پہ سونے کے تاج، کوئی مردہ لادا ہوا ہے اونٹ پر۔ اب اگر تھک بھی گئے ہوگا تو ایک لمحے کے لیے یاد رکھنے کے کہ تھکن کو بھگاؤ، فکر سنو اور میں بات سمجھ لوں۔ اس اسنا میں وہ داخل تلوار ہوئے، 40 تلواریں، وہ بھی سونے کی، بے نیام، آگے قبیلے کا سردار، سلام کیا، قدم چومے، سنا ہے آپ محمد مصطفیٰ کے وسیع ہیں، ہمارا شہزادہ بے خبری میں قتل ہو گیا ہے، ہزاروں جانیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، قاتل کا پتہ نہیں چلتا، انتہائی شمال سے اونٹوں پہ سفر کرتے آئے ہیں، 6 مہینے ہمیں لگ گئے ہیں آتے آتے، 6 مہینے پرانا مردہ یا علی زندہ کر لو گے؟ چھ ماہ کا مردہ ہے، زندہ کر لو گے؟ اور یہ کہنا تھا، چہرے سے جلال پہ سرخی جلال ہے، لسان اللہ کے تیور میں تلخی بن گئی۔ ہاں منبر چھوڑا، شکن آئی خیبر شکن کے ماتھے پہ، بہت کچھ لوگ پی جاتے ہیں بلا کے، خیبر شکن کے جبین وحدت مکین پہ شکن آئی، مردے کے قریب آ کے علی نے بائیں قدم کی ٹھوکر ماری اور فرماتے ما بقرۃ بنی اسرائیل بعظم منی، فرمایا جاہلا، بنی اسرائیل کی گائے مردے اٹھا سکتی ہے، محمد کا بھائی
اب مثالیں میں نے بنا دی، حجت کی نسبت سے شروع ہوا اور گائے تک پہنچا، شفا بھی مل رہی ہے، حیات بھی مل رہی ہے، ان میں کوئی شے اللہ بھی نہیں۔ جو ان میں سے کسی کو اللہ کہے اس کے مشرک ہونے میں شک نہیں، جو ان کی شفا اور حیات کا انکار کرے اس کے منکر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ درود پڑھو ایک بار بابا سے بلند۔ کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، بس زیادہ پڑھ لیا تھوڑا اور پڑھنا ہے۔ فضائل کی ہر مجلس میں نے کوشش کی ہے ساری زندگی کہ نئی گوشے، نئی جہتیں، نئی تعلیمیں، نئی کوشرافیاں عہدیداروں تک پہنچاؤں۔ مسائل میں مجبوری ہے میری، درد کی وہی کہانی ہے جو 1400 سال سے سن رہے ہو۔ بس آج بھی دو جملے یاد کراتا ہوں، جس آنکھ کا جتنا وضو مقدر ہے وہ کر لے گی، بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی۔ تیرے امیر کائنات مولا کی چھوٹی بیٹی کی روایت ہے، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی، فرماتی ہے میری بڑی بہن نے کربلا سے میری ایک ڈیوٹی لگائی تھی، کیا کہ ام کلثوم جہاں سے قافلہ چلنے لگے وہاں بھی، اور جہاں قافلہ اترے قیام کرے وہاں بھی بچے شمار کر لیا کرے۔ کیوں بھی وجہ ٹھنڈے سانس لے کر فرماتی ہے تاکہ پتہ تو چلے ہمارے ساتھ کتنے آئے اور راستے میں نانا کے دین کے کتنے کام آئے۔ اجرکم اللہ۔ بس میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں غور کرتی ہے خدا کرے اسے کسی دنیا کے غم میں رونا نہ پڑے۔ ہاں خون رونے والا تو میں ہے کہیں، جس سے عقیدہ ہی نہیں، میری علمی تحقیق بھی ہے کہ ہے۔ ہاں اسی کو دامن بنا کے گواہ بنا کے دو فکریں کہنے لگا ہوں۔ چلتا رہا قافلہ، بڑی بہن کی وصیت پہ عمل کرتی رہی چھوٹی مخدومہ۔ موصل کے باہر قافلہ اترنے لگا، کچھ لوگ اتر چکے تھے سواریوں سے، کچھ اتر رہے تھے، کچھ نے سامان کھولنا شروع کیا تھا، اکثریت کے اونٹوں پہ تھے۔ حکومت کا جاسوس دوڑا آیا، اس شہر میں شیعوں کی کثرت ہے، ہتھیار جمع کر رہے ہیں، بندے اکٹھے ہو رہے ہیں، حملہ کر کے قیدی بھی چھڑا لیں گے، سر بھی چھین لیں گے۔ شمر ملون نے کھلتا ہوا سامان واپس لپیٹا، کہتے جلدی کرو، کوچ کرو۔ پنڈی والوں اتنی جلدی تیاری ہوئی واپسی، دوبارہ علی کی بیٹی بچے سنبھال نہ سکتی۔ بس یار میں لفظ نہیں پڑھ سکتا ہوں، باقی مجھے نہیں پتا کہ کس کے سینے میں گوشت ہے اور کس کے یہاں پتھر ہے، یہ خبر مجھے نہیں۔ جو گوشت کا دل رکھتا ہے وہ میرے طرف دیکھے گا، نہیں سنبھال سکتی۔ 2.5-3 میل قافلہ آگے نکلا، اچانک اکبر کے بابا کے سر والا نیزہ زمین میں اتر گیا، گل گیا۔ زور لگاتا ہے شمر ملون، نیزہ ہلتا نہیں۔ 2 شامی بلائے، 5 10 20 40، نیزہ ہل نہیں رہا۔ ہاتھ جوڑے ہوئے دیکھے تمہاری قوم کا چھوٹا سا خادم ہوں، ازادار کی دل کی نرمی سے واقف ہوں، چوٹ لگے گی بلکہ چھری چلے گی، للہ مجھے معاف کر دینا۔ شمر حرامی کے شوق بھی دو تھے، یا سکینہ کو تماچا۔ سجاد کی پشت پہ کربلا کی تاریخ میں ہے۔ ہاں تو زیادہ دیر نہیں دکھاتا تمہارا، میں
کہہ دیا کرتا ہوں کہ منو نے قلم ہاتھ میں پکڑا، باقر کے بابا کی پشت پہ پہلی سطر لکھی، قلم کی نوک تیز تھی، کاغذ نازک تھا، سیاہی باہر اچھلنے لگی۔ سجاد نے رو کے کہا زادے میرے چوروں کیوں بے قصور مار رہا ہے؟ تیرے بابا کے سر والا نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، باہر کیوں نہیں آتا؟ مرون پہلے پوچھ لیا ہوگا، ابھی بتاتا ہوں۔ زنجیر سنبھال کے پھوپھی کے اونٹ کے نیچے آیا، پھوپھی اماں بچے پورے؟ مجھے نہیں خبر تماشائیوں سے یا اللہ داروں سے میں خطاب کر رہا ہوں، بچے پورے ہیں؟ بڑی بہن نے تڑپ کے چھوٹی کی طرف دیکھا، چھوٹی نے کہا بی بی تیرے سامنے اتنی جلدی دوبارہ تیاری ہوئی ہے، میں بچے سنبھال نہیں سکی، اب سنبھالتی ہوں۔ ہاتھ تو آزاد تھے نہیں کہ یوں گنتی، ہاتھ تو علی کی بیٹی کے بنا تشریف پابند تھے، نگاہوں میں سنبھالنا شروع کیا۔ دیکھتے 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 اچانک علی کی بیٹی کی چیخ نکلی، تختے کی چوک پہ سر مار کے کہا میں برباد ہو گئی، میری سکینہ نظر نہیں آئی، بچوں میں مجھے سکینہ دکھائی نہیں دے رہی۔ یقیناً ہے، ہاں قبولیت کے بغیر ہائی نہیں کر سکتی، آنکھ میں نمی نہیں اترتی۔ سجاد نے رو کے کہا میرے بابا کے سینے کی زینت پیچھے رہ گئی ہے کہیں، تو قافلہ رو، میں بہن کو تلاش کر کے لے آتا ہوں۔ شیخ نے کہا تو پیدل ہے، منوں کے حساب سے لوہا پہنا ہوا ہے، تجھے دیر ہو جائے گی، میں گھوڑا دوڑا کے ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے بات تیری میں نے کہہ دیا، تو نے سمجھیا، زینب کی آہ نکلی سجاد، یہ میری بچی کو زندہ تو نہیں لائے گا، یہ ظالم ہے کہ تو لاشا لے کے آئے گا۔ اللہ یہ تو سکینہ کی لاش لے کے آئے گا۔ عبداللہ عسقلانی راوی ہے، کہتے ہیں میں فوج یزید میں تھا لیکن شاہد اولاد تو تھا، علی کی بیٹی کی یہی فکر میں نے بھی سنی کہ میرے دل پہ چھری چلی، میں نے کبھی بھی گھبرا نہیں، میں گھوڑا پیچھے دوڑاتا ہوں، میں بھی بچوں والا ہوں، اگر اس حرامی نے انگلی بھی لگائی تو بازو کاٹ دوں گا، تیری امانت پوری سلامتی سے تجھے آگے ہوگا۔ ختم ہو گئی میری بزنس، چند قدموں پہ آگے شیخ گھوڑا دوڑا رہا ہے، پیچھے عبداللہ عسقلانی جا رہا ہے، 2-2.5 میل پیچھے آئے، ایک 4 سال کی بچی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، پانی میں دوڑ کے پھوپھی اماں میں اکیلے رہ گئی، سجاد بھائی آیا مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری مجلس اجازت ہو تو کہہ دوں جملہ، کیونکہ اس وقت وہ سجاد بھی تیری طرف دیکھ رہا ہے، تو اتنا پیارا ہے فرش اعلیٰ میرے مولا سجاد کو، دل دکھے تو للہ معافیا دینا۔ عبداللہ عسقلانی کہتا ہے چونکہ مجھ سے چند قدم آگے تھا شیخ حرام دادا، گھوڑے سے چھلانگ ماری اس نے، بلا تشبیہ اس نے تماچا اٹھایا، اس نے تماچا اٹھایا، میں نے بھی چھلانگ لگا دی، میں نے تلوار نکالی، میں نے خبردار حرامی، اگر مجھے انگلی بھی لگائی بازو کاٹ دوں گا۔ اللہ جانے کتنے غریب ہو گئے تھے آل محمد کے بچے، جب سکینہ نے دیکھا کہ بچانے والا آ گیا، دوڑ کے عبداللہ کے پیچھے آئی، کہ چچا تیری بڑی مہربانی، چچا تیرا بڑا شکریہ، چچا یہ بڑا ظالم ہے، میرے رخسار بھی رکھیے، میرے کانوں سے رحمت آئی ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد